پوری دنیا میں ہر سال ہم 150 کروڑ استعمال شدہ ٹائرز پروڈیوس کرتے ہیں۔ اگر اس نمبر کا بریک ڈاؤن کیا جائے تو ہر گزرتے منٹ 2850 گاڑیوں کے ٹائرز خراب ہوتے ہیں۔ کویت میں موجود یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹائر ڈمپنگ گریو یارڈ۔ یہاں پر پچھلے 20 سالوں سے دنیا بھر کے یوز ٹائرز اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اس کو ایریل فوٹیج میں دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا یہ گریو یارڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کو حیرت انگیز طور پہ اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ گریو یارڈ کسی تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ کنٹری میں ہوتا تو سمجھ بھی آئے۔ کویت، جس کو دنیا کی امیر ترین کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں پر اس کا کیا کام ہے اور کویت پچھلے 20 سالوں سے ان کو مسلسل اکٹھا کیوں کیے جا رہا ہے، اور آخر یوز ٹائرز کو کس کام میں لایا جاتا ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایک ایوریج گاڑی کے ٹائر 30 سے 40 ہزار کلومیٹر چلتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹائرز کسی کام کے نہیں رہتے۔ ان کو پھینک دیا جاتا ہے یا پھر اکثر ہمیں یہ روڈ کے کنارے ناکارہ پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے ری سائیکلڈ مٹیریل کو تو سمپلی میلٹ کر کے واپس سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹائرز کیونکہ ربڑ اور سلفر کو ملا کر بنتے ہیں، اسی وجہ سے اس پروسیس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، یوز ٹائرز کو ری سائیکل کرنے سے خطرناک گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اور یہ پروسیس کئی کنٹریز میں انلیگل ہے۔ ایون یورپ میں تو یوز ٹائرز کو کچرے میں رکھنا بھی انلیگل ہے۔ تو اب زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز ہر سال کروڑوں ٹائر سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو کویت بھیج دیتی ہیں۔ یہاں عربین ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ 1000 اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا یہ ہے سلیبیا ٹائر گریو یارڈ۔ یہاں ٹائر کا ایک ایک پہاڑ سنگل لیئر نہیں بلکہ یہ 50 فیٹ کے ایسے کھڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو مسلسل ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ ان یوز ٹائرز کا 1000 kg کویت صرف 1 دینار میں خریدتا ہے اور ان کو یہاں اسٹور کر دیتا ہے۔ جب کئی سالوں سے کویت یہ کام کرتا رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک گریو یارڈ کی شکل اختیار کر گیا، جس کو اب اسپیس سے بھی دیکھا جانے لگا۔ کویت گورنمنٹ آفیشلز کے مطابق اس پورے ٹائر گریو یارڈ میں قریب 7 کروڑ ٹائرز موجود ہیں۔ اب کویت ایک بہت ہی رچ کنٹری ہے، اتنی رچ کہ یہاں کی کرنسی کا ایک یونٹ یعنی ایک کویتی دینار 3.3 ڈالرز کے برابر بنتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر دنیا کو بہت تشویش تھی کہ آخر کویت کو یہ اسکریپ جمع کرنے کی کیا پڑی ہے، جبکہ ابھی تک کویت صرف ان کو جمع ہی کیے جا رہا ہے، ان میں سے ایک کو بھی ری سائیکل نہیں کیا گیا۔ کویت کے پاس پیسے کی کمی تو تھی نہیں، اسی وجہ سے وہ ان کو اونے پونے خرید رہا تھا، جبکہ اصل میں کویت گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی پلان نہیں تھا۔ آخرکار یہاں ایک واقعہ ہوا جس کے بعد کویتی آفیشلز نے ان ٹائرز کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ 2012 سے لے کر 2020 کے درمیان کئی مرتبہ ٹائرز کو اپنے آپ آگ لگ جاتی تھی۔ اب کیونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹائرز پڑے تھے تو آگ تیزی سے پھیل جاتی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے انہوں نے ٹائرز کو الگ الگ اسکوائرز میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے بعد بھی آگ لگنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کالے دھوئیں کے بادل نہ صرف جان لیوا گیسز پیدا کرتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے قریب کے شہر الجہرہ میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تباہی کا لیول دیکھنے کے لیے اس سیٹلائٹ فوٹو کو دیکھیں۔ یہ اتنی ہولناک آگ اصل میں گریو یارڈ کے ایک چھوٹے سے اسکوائر میں لگی تھی۔ تو اب سوچیں کہ اگر یہ آگ پورے گریو یارڈ میں پھیل جائے تو کتنا نقصان کرے گی۔ ان حادثات کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کویت پر بہت پریشر تھا، کیونکہ یہ ہارمفل گیسز ایٹماسفیئر میں ہی انفلٹرڈ رہتی ہیں۔ آخرکار 2021 میں کویت نے ان ٹائرز کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ کنٹینرز میں بھر بھر کر ان ٹائرز کو پوری دنیا میں ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا جانے لگا۔ پر آخر ان یوز ٹائرز کو کس کام میں لایا جاتا ہے؟ ایک نارمل ٹائر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ربڑ، کاربن اور اسٹیل وائرز۔ پائرولوسس پلانٹ کی مدد سے ان ٹائرز کو پہلے میلٹ کیا جاتا ہے۔ ربڑ میلٹ ہو کر گیس بن جاتا ہے جس کو ٹھنڈا کر کے فیول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیچھے بچتا ہے کاربن اور اسٹیل وائرز۔ کاربن کو ہٹا کر ان اسٹیل وائرز کو ٹھنڈا کر کے ری سائیکلنگ فیسلٹی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائرز کو ری سائیکل کرنے کے اور بھی کئی طریقے آ چکے ہیں۔ ایک تو ہے شریڈنگ۔ ٹائرز کو شریڈ کر کے پاؤڈر فارم میں لایا جاتا ہے جس سے کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے ربر ٹائلز بنائے جاتے ہیں۔
चंद सालों पहले इस तरह दिखने वाला सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरह से खाली कर दिया गया, जो अब सैटेलाइट इमेज में ऐसा दिखता है। लेकिन आज भी 4 अरब टायर्स दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज में डंप हो रखे हैं। ये तो हमने बात की टायर्स के ग्रेवयार्ड की, पर इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये किस चीज का ग्रेवयार्ड है? रंग बिरंगी दिखने वाला ये कोई फूलों का बगीचा नहीं, बल्कि ये चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ग्रेवयार्ड है। जी हाँ, चंद साल पहले चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत उरूज चला था। 2014 में बाइक शेयरिंग के प्रॉपर प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए, जिसमें लोग एक स्टेशन से साइकिल रेंट पे लेते थे और दूसरे स्टेशन पे जाकर साइकिल को ऑटोमेटिक डॉक्स पे पार्क कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये सर्विस एडवांस होती गई और एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से करीबी बाइक की लोकेशन भी मालूम करना बहुत आसान हो चुका था। लोगों को ये सर्विस बहुत सूटेबल लगती थी, लेकिन अक्सर औकात जब बाइक्स की ज़रूरत होती थी तो करीबी लोकेशन पे कोई साइकिल अवेलेबल ही नहीं होती थी। मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए नई साइकिल्स की बहुत ज़रूरत थी। ये मिडिल क्लास के लिए ट्रैवल करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीन तरीका माना जाता है। आखिरकार इस मार्केट गैप को पूरा करने के लिए कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज खड़ी हो गई। एक एक शहर में कई सौ साइकिल बूथ्स बनाए गए, जिसमें हजारों लाखों साइकिल्स पार्क होती थी। जब ये काम अपनी पीक पे था तो चाइना में 70 बाइक शेयरिंग कंपनीज ऑपरेट करती थी और 2017 के एक सर्वे के मुताबिक चाइना की ये मार्केट दुनिया में पहले नंबर पर आ चुकी थी। एस्टिमेटेड चाइना में एक वक्त में 1 करोड़ 60 लाख साइकिल्स रोड पे होती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी थी, लिहाजा अब ये काम प्रॉफिटेबल नहीं रहा और इन्वेस्टर्स ने इस बिजनेस मॉडल में मजीद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुआ चाइना में बाइक शेयरिंग का ज़वाल। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जहाँ बीजिंग की सड़कें एक वक्त में 1 करोड़ 20 लाख साइकिल्स को सपोर्ट कर सकती थी, वहीं बाइक शेयरिंग कंपनीज ने 2 करोड़ 30 लाख साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी, यानी बीजिंग की कैपेसिटी से भी डबल। लिहाजा अब इतनी ज्यादा साइकिल्स को पार्क करने का मसला गले पड़ चुका था। लोगों ने रोड्स के किनारे ही बाइक्स पार्क करना शुरू कर दी और देखते ही देखते हर गली के कोने में साइकिल्स का अंबार खड़ा होता गया। 2018 में आधी से भी ज्यादा बाइक शेयरिंग कंपनीज का दिवालिया निकल गया और उनकी बाइक्स लावारिसों की तरह पड़ी रही। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने शहरों को साफ करने के लिए डंपिंग यार्ड्स में इनको जमा करना शुरू कर दिया। हर गली हर कोने से साइकिल्स उठाकर डंपिंग यार्ड्स में लाई जाने लगी, जो देखते ही देखते आज कुछ ऐसा मंजर पेश करती हैं। एक डंपिंग यार्ड में करीब 2 लाख के करीब साइकिल्स पड़ी हैं और ऐसे पता नहीं कितने छोटे बड़े डंपिंग यार्ड्स चाइना में मौजूद हैं, जिनको आज बाइसिकल ग्रेवयार्ड के नाम से याद किया जाता है। आज भी चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत ट्रेंड है, लेकिन अब ये मार्केट बढ़ नहीं रही जैसे 2017 में हुआ था। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।